السلام علیکم دوستو، قرآن کے لفظی ترجمے کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ الحج کی آیت نمبر 40، یہ قرآن کی 22 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 40 یعنی 40 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا تھا۔ اب ہم اس کے آیت کا لفظی ترجمہ بیان کرنے جا رہے ہیں، تو میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں ملک میں دسترس اختیار دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کاموں کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے قبل جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے اور عاد اور ثمود نے اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اور قوم لوط علیہ السلام نے اور مدین والوں نے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ پس میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو کیسا ہوا میرے انکار کا انجام۔ کیسا ہوا میرے انکار کا انجام۔ سو کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اور وہ ظالم تھیں تو وہ اب اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے غچ قاری کے پختہ محل ویران پڑے ہیں۔ پس کیا وہ زمین پر چلتے پھرتے نہیں، جو ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان سے سمجھنے لگتے ہیں، یا ان کے کان ایسے ہو جاتے ہیں ان سے سننے لگتے ہیں، کیونکہ آنکھیں در حقیقت اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ دل جو سینے میں ہے اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ اور تم سے عذاب جلدی مانگتے ہیں، اور ہرگز نہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا، اور بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن 1000 سال کے مانند ہے، اس سے جو تم گنتے ہو تمہارے حساب میں۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں میں نے ان کو ڈھیل دی اور وہ ظالم تھی، پھر میں نے انہیں پکڑا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فرما دے اے لوگو، اس کے سوا نہیں کہ میں تمہارے لیے اشکارا ڈرانے والا ہوں۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے بخشش اور باعزت رزق ہے، اور جن لوگوں نے کوشش کی اپنے زعم میں ہماری آیت کو ہرانے کی، وہی ہیں دوزخ والے۔ اور ہم نے تم سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول اور نہ نبی، مگر جب اس نے آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں وسوسہ ڈالا، پس شیطان جو ڈالتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیت کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تاکہ اس وسوسے کو جو شیطان نے ڈالا ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں مرض ہے اور ان کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم البتہ سخت ضد میں ہیں۔ اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، تو اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے لیے جھک جائیں ان کے دل، اور بے شک اللہ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے جو ایمان لائے۔ اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس سے شک میں جن لوگوں نے کفر کیا، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر آ جائے منحوس دن کا عذاب۔ اس دن بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا انہی کے لیے ذلت کا عذاب۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر مارے گئے، شہید ہو گئے یا مر گئے، اللہ البتہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، اور اللہ بے شک سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وہ البتہ انہیں ضرور ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند فرمائیں گے، اور اللہ بے شک علم والا حکمت والا ہے۔ یہ تو ہوا جس نے دشمن کو اسی قدر ستایا جیسے اسے ستایا گیا، پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ البتہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، اور یہ کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے
اور یہ کہ جسے وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور یہ کہ اللہ کی بلند مرتبہ بڑا ہے، یہ کہ اللہ ہی بلند مرتبہ بڑا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا تو زمین سرزب ہو گئی؟ بے شک اللہ نہایت مہربان خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ بے شک اللہ وہی بے نیاز تمام خوبیوں والا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی اس کے حکم سے دریا میں چلتی ہے، اور وہ آسمانوں کو روکے ہوئے ہے اور وہ زمین پر نہ گر پڑیں مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقے عبادت مقرر کیا، وہ اس پر اسی کے مطابق بندگی کرتے ہیں، سو چاہیے کہ اس معاملے میں نہ جھگڑیں اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم ہو سیدھی راہ پر۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ روز قیامت تمہارے درمیان اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں؟ بے شک یہ کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ یہ اللہ کے سوا اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور اس کا خود انہیں کوئی علم نہیں، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیت پڑھی جاتی ہے تو تم کافروں کے چہروں پر خوشی کے آثار پہچان لوگے۔ قریب ہے کہ وہ ان پر حملہ کر دے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ فرما دیں کیا میں تمہیں بتلاؤں جو اس سے بدتر ہے دوزخ جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا، اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، بس اس کو کان کھول کر سنو۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی نہ پیدا کر سکیں گے، اگرچہ اس کے لیے وہ سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اس سے نہ چھڑا سکیں گے۔ کتنا بودا ہے چاہنے والا، اور جس کو چاہا وہ بھی۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے سارے کاموں کی بازگشت ہے۔ اے ایمان والو، تم رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اور اپنے رب کی اور اچھے کام کرو تاکہ تم دو جہان میں کامیابی پاؤ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسے کوشش کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چنا اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے قبل بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نگران و گواہ ہو، اور تم نگران و گواہ ہو لوگوں پر۔ پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ تمہارا کارساز ہے، سو کیا ہی اچھا ہے کارساز اور کیا ہی اچھا ہے مددگار۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ الحج جو قرآن کی 22 سورہ ہے اس کو مکمل کر لیا، یعنی کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں قرآن کے لفظی ترجمے کے ہم سورۃ المومنین جو قرآن کی 23 سورہ ہے اس کی شروعات کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ جب تک آپ ان قرآن کے لفظی ترجموں کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم ہمارے پر نازل کرے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ ان لفظی ترجموں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مجھے بھی عطا فرمائے۔ اور ان ویڈیو کلپس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس پہ کمنٹ کیجئے۔ بس آپ سے اس کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔